बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज माह मुहर्रम उल हराम की 28 तारीख है, आखिरी जुमेरात का दिन है। आप लोगों ने ये खास वजीफा पढ़ना है जो सारी उम्र ना मिल सका। आज ये छोटा सा अमल करने से आपकी तमाम की तमाम हाजात पूरी हो जाएंगी, रास्ते की हर रुकावट हट जाएगी, घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। अल्लाह वालों, आज माह मुहर्रम उल हराम की 28 तारीख है, आखिरी जुमेरात का दिन है। जो शख्स भी ये छोटा सा अमल करता है, पूरा साल अल्लाह गैब से रिस्क अता फरमाता है। अगला पूरा साल उस घर को अल्लाह पाक मालो दौलत से भर देता है। 28 मुहर्रम जुमेरात के दिन जो बंदा भी ये अमल करता है, कभी कभी पूरा साल उसकी जेब से पैसा खत्म नहीं होगा, दौलत खत्म नहीं होगी, कभी वो किसी का मोहताज नहीं होगा, कभी किसी से उसको उधार नहीं मांगना पड़ेगा, गुर्बत तंगदस्ती से निजात मिल जाती है। क्योंकि ये बड़ा ही खास अल्लाह के वलियों का बताया हुआ अमल है। ये एक ऐसा राज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लोग तो इंतजार में है कि कब हमें मौका मिलेगा और कब हम ये छोटा सा अमल करेंगे ताकि हम अगला पूरा साल खुशहाल रह सके। अगर आप भी पूरा साल खुशहाल रहना चाहते हैं, पूरा साल अल्लाह से बरकतें रहमतें हासिल करते रहना चाहते हैं, अपने घर में रिज़्क़ को आता हुआ देखना चाहते हैं, तो आज ही ये छोटा सा अमल जरूर कर लेना। क्योंकि ये छोटा सा अमल करने से बड़ी बड़ी हाजत भी हो तो अल्लाह पाक उनको पूरी फरमा देता है। बड़े से बड़े दुख दर्द तकलीफ अल्लाह उसको भी दूर फरमाता है। आज जिसके घर में ये 3 काम किए जाएंगे, अल्लाह ताला तमाम घर वालों के मुकद्दर को संवार देगा। जो शख्स अपनी बदकिस्मत के तालों को खुलवाना चाहता है, जो अपनी किस्मत को संवारना चाहता है, जो अपने आप को अल्लाह के करीब करना चाहता है, मार्फत हासिल करना चाहता है, अपनी दुआओं की कबूलियत चाहता है, किसी भी मुश्किल में है और उस मुश्किल से निजात चाहता है, मकरूज है, कर्ज से निजात चाहता है, किसी गम में मुब्तला है, गम को दूर करना चाहता है, किसी परेशानी में है, परेशानी को दूर करना चाहता है, तो आज ही ये छोटा सा अमल लाजमी कर ले। क्योंकि ये मुहर्रम का बहुत ही बाबरकत अमल है। अल्लाह वालों, आज माह मुहर्रम की 28 तारीख है, एक दिन बचा है, ये मुबारक महीना हमसे रुखसत हो रहा है। अल्लाह वालों, गफलत ना करो, लापरवाही ना करो, आज ही इस अमल को पढ़ो और अपनी किस्मत को 4 चांद लगवा लो। क्योंकि ये इतना तीर बहदफ अमल है कि जब भी इस वजीफे को पढ़ा जाता है, कामयाबियां मुकद्दर बनती चली जाती हैं। अल्लाह वालों, ये कबूलियत की घड़ियों का बड़ा ही खास वजीफा है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर से मुश्किलात परेशानियों का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाए, आपके तमाम मसाइल जितने भी मसले हैं, पहाड़ जितनी रुकावटें बंदिशें एक दिन में खत्म हो जाएंगी, तो अल्लाह वालों आज ही ये खास वजीफा लाजमी करना। आज जिस घर में ये वजीफा कर लिया जाएगा, ये छोटा सा अमल जिस घर में पढ़ लिया जाएगा, इन आमाल की बरकत से पूरा साल उस घर में ना तो बेबरकती आएगी, ना ही बेसकूनी आएगी, ना ही घरेलू मसाइल या फिर जो घरेलू नाचाकी है वो भी नहीं आएगी, बल्कि घर के तमाम अफराद अपने अपने तमाम नेक मकासद में कामयाब होते चले जाएंगे। ये वजीफा इतना ताकतवर है कि घर का सिर्फ एक फर्द भी पढ़ ले तो घर के तमाम फर्दों को कामयाब होना लाजमी हो जाता है। अगर घर में औरत पढ़ ले तो उसका शौहर भी कामयाब, उसकी औलाद भी कामयाब। अगर औलाद पढ़ ले तो माँ बाप भी कामयाब और वो खुद भी कामयाब। ये वजीफा इतना खास है कि ये खास वजीफा पढ़ने के बाद रब्बुल आलमीन ने लाइलाज बीमारियों को शिफा अता फरमाई। वो लोग जिनके घरों में गुर्बत तंगदस्ती ने डेरे डाल रखे हैं, सालों से लाखों कोशिशों के बावजूद घर में रिस्क और दौलत की कमी नहीं खत्म होती, तो अल्लाह वालों इस वजीफे को पढ़ते ही तमाम की तमाम परेशानियां दूर होंगी। रिस्क तो आपके ऊपर बारिश की तरह बरसेगा। अल्लाह वालों, सारा साल कामयाब रहेंगे, सारे रिस्क के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। ये इतना रिस्क का तेज तरीन अमल है कि अल्लाह वालों, जिस तरीके से पानी आग को बुझाती है ना, ये आपकी तमाम परेशानियों को इस तरीके से मिटा देगा। ये ऐसा वजीफा है, रिस्क को इतना ज्यादा खोल देता है कि अल्लाह वालों 7 नस्लों तक रिस्क काफी होता है। तो आज ही इस अमल को पढ़ के अल्लाह पाक से रिस्क करीम और रिस्क कसीर मांगे, क्योंकि ये रिस्क कसीर और रिस्क करीम का बड़ा ही बेहतरीन अमल है।
اور جس نے بھی اس وظیفے کو پڑھا اللہ پاک نے اس کو بھی کامیاب کر دیا، کیونکہ یہ کامیابیوں کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ تو اللہ والوں، آج کا یہ عمل آپ لوگوں نے اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اس کے اندر اللہ والوں کوئی بھی آپ لوگوں نے غلطی نہیں کرنی، غلطی کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ عمل بہت سادہ سا ہے لیکن ہے بہت اعلیٰ۔ جب بھی اس عمل کو آپ لوگ پڑھیں گے کامیابیاں آپ کے پاس لازمی آئیں گی، رزق نہ ختم ہونے والا آئے گا، آپ سنبھال کے تھک جائیں گے، رزق ختم نہیں ہوگا۔ رب کی رحمتیں بہت وسیع ہیں، بہت عریض ہیں، جب بھی آپ لوگ اللہ پاک سے مانگو سچے دل سے مانگو۔ اللہ والو، آپ لوگ اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ جب بھی وقت ملے اس عمل کو آپ لوگ پڑھ کر اللہ پاک کے قریب ہو سکتے ہیں۔ آج ماہ محرم کی 28 تاریخ آخری جمعرات کے دن آپ لوگوں نے یہ عمل بالخصوص پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، عمل کو کس طریقے سے کرنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھاؤں گا، بس آپ لوگوں نے پوری کوشش کرنی ہے، توجہ اور دھیان کے ساتھ اس عمل کو پڑھنے کی پوری بھرپور کوشش کرنی ہے۔ اب اللہ والوں، پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، آج ماہ محرم الحرام کی 28 تاریخ کا واسطہ، آخری جمعرات کا واسطہ، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔
अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। अब चलते हैं आज के इस खास और बाबरकत वजीफे की तरफ। आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है, हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अल्लाह वालों, लाजमी दुआ भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना आप लोग दूसरों के साथ शेयर करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर ज्यादा नजर करम फरमाएगा, आप पर ज्यादा नजर रहमत फरमाएगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है जरा ध्यान से समझिएगा। आप लोग बास औकात चंद गलतियां कर जाते हैं, उनको समाअत कर लें। वजीफा पढ़ते वक्त दाएं बाएं नहीं देखना। मकसद कोशिश करें कि अपनी आंखों को बंद करके वजीफा करें और वजीफा होने के बाद अपनी आंखों को खोल लें। या फिर अगर आप लोग आंखें को खोल के करना चाहते हैं तो नजरें सिर्फ सजदे वाली जगह पर रखिएगा। जो मुसल्ले पर आप बैठे हुए जहाँ पर सजदा करते हैं वहीं पर अपनी नजरों को रखें या अपनी गर्दन को झुका लें। इस तरीके से वजीफा करें ताकि अल्लाह पाक की वहदानियत आप लोगों को मिल सके, रब की तवज्जो मिल सके। अदब के दायरे में बैठें। सबसे बड़ी बात, कोशिश करें कि अत्तहियात की हालत में बैठें। अगर आप लोगों का वजन ज्यादा है, अत्तहियात की हालत में नहीं बैठ सकते, पाँव सुन हो जाते हैं, सो जाते हैं, तो फिर आप लोग चौकड़ी मार के, जिसे आलती पालती भी कहते हैं, चौकड़ी भी कहते हैं, आप लोग वैसे बैठ जाएं। लेकिन बैठना अदब के दायरे में है, अपने आप को समेट के है, सर झुका कर बैठना है। और फिर आप लोगों ने जो है बावजूद जब आप लोग बैठ गए, फिर आपने सबसे पहले ना आप लोगों ने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात हमारे गुनाह होते हैं जो हमारी पकड़ करवा लेते हैं। अल्लाह वालों, रब से हर रोज इस्तग़फ़ार करा करें, अल्लाह पाक से रोजाना अपने गुनाहों की तौबा करा करें और अल्लाह वालों दिल से तौबा करा करें। दिल से निदामत अल्लाह पाक को पसंद है। ये नहीं कि रस्मी बस मुंह से अस्तग़फ़िरुल्लाह कह रहे हैं और दिल में कोई और ख्यालात चल रहे हैं। ऐसा इस्तग़फ़ार आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। सवाब दिलवा सकता है, फायदा नहीं पहुंचा सकता। फायदा हासिल करने के लिए तवज्जो जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं, कोई दुनियावी इंसान है जिससे आप बात करेंगे तो तवज्जो जरूरी होती है। अगर आप लोग उसकी तरफ देख के बात नहीं करेंगे, मुतवज्जो नहीं होंगे और बात कर रहे होंगे, वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। वो रब है, सबसे बड़ा बादशाह, हर किसी को बनाने वाला, कि हम उसके आगे अदब से नहीं बैठे। तो अल्लाह वालों, अदब से बैठें। बहुत सारे मेरे ऐसे बहन भाई मुझे कमेंट करते हैं कि हमारा जो अमल है, हमारा जो वजीफा है वो ज़ाया हो जाता है, हमें फ़ायदा नहीं होता। यार खुदा के बंदो, अपने सीने पे हाथ रखकर ये बात बोलो, यार रब की जो वहदानियत है, रब की जो रूहानियत है, जो रब इतनी 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, कि वो कुरान का फ़ायदा आपको नहीं पहुँचाएगा जब आप कुरान पढ़ेंगे। हमारे पढ़ने में गलती होती है ना, हम तो तहकीक करके आपको अच्छा ही बताते हैं, अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह वालों, हम लोग तो आपकी खिदमत में अच्छे वज़ाइफ लेकर आते हैं, आप लोग गलती कर जाते हैं। कुरान आपको फ़ायदा क्यों नहीं देगा? कुरान हमेशा फ़ायदा देगा। तो लिहाजा अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस्तग़फ़ार कम से कम 70 बार करना है। 70 बार इस्तग़फ़ार करने के बाद नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई ईसा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई अपने कारोबारी मसाइल के लिए परेशान है, कोई बीमार है, शिफा चाहता है, किसी की गाड़ी खराब हो गई है, या फिर कोई मकरूज है, या कोई किसी से मोहब्बत करता है और वह निकाह करना चाहता है, पसंद की शादी करना चाहता है। आप लोग किसी भी मसले में घिरे हुए हैं, आपका कोई मकसद है, आपकी कोई हाजत है, बस आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है, अपने मकसद को जहन में रखना है और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना। अब आप लोगों ने यूं महसूस करना है जैसे इस दुनिया जहान से आपका ताल्लुक खत्म, आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ रहे हैं। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है? अब आप लोगों ने पहले नंबर पे कौन सा अमल करना है, कौन सा वजीफा पढ़ना है,
آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا ربنا پڑھنا ہے۔ یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے رب۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ رب کو پکاریں گے، جب آپ لوگ اللہ رب العالمین کو یا ربنا سے پکاریں گے، تو رب کی رحمتیں، رب کی فضیلتیں آپ پر متوجہ ہو جائیں گی۔ اور جب رب کی رحمت آپ کی طرف ہو جائے، جب رب کی رحمتوں کا جو دھیان ہے وہ آپ پر ہو جائے گا، تو اللہ والوں ہر دل کی حاجت پوری ہوگی۔ یا ربنا پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ یا ربنا پڑھنے سے رب کی مدد آ جاتی ہے۔ یا ربنا پڑھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے یا ربنا کو پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اس کو سمجھ لیجئے گا۔ یا ربنا یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا ربنا کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا ربنا کو صرف اور صرف 7 ٹائمز 7 بار پڑھنا ہے۔ صرف 7 بار آپ لوگوں نے یا ربنا پڑھ کے اللہ رب العالمین کو پکارنا ہے۔ جب یا ربنا کو 7 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ یا ربنا پڑھ لیا، اب دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ رب العالمین سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگنی ہے، یعنی استغفار کرنا ہے۔ استغفار کی بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں۔ آپ لوگ چاہے تو استغفر اللہ صرف اتنا پڑھ لیں، آپ لوگ چاہے تو اللہم اجرنی من النار پڑھ لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آپ چاہے تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن میں یہی کہوں گا کہ صرف استغفر اللہ پڑھ لیں۔ اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو صرف استغفر اللہ پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بس اس طریقے سے آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ یہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے استغفر اللہ کو صرف اور صرف 70 بار 70 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار 70 بار پڑھتے تھے، کم و بیش زیادہ تر احادیث میں 70 بار کا ہی ذکر آیا ہے۔ اس کے علاوہ تو 7000 کا بھی ذکر ہے، لیکن اتنی زیادہ بار تو ہم نہیں پڑھ سکتے نا، تو کوشش کریں گے کہ کم سے کم جو تعداد ہے اس کو پڑھ لیا جائے۔ اچھا، اس عمل کو پڑھنے میں، مطلب استغفار کو پڑھنے میں آپ چاہے تو 70 سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بالکل جو تعداد بتائی جاتی ہے وہی پڑھی جاتی ہے، لیکن اس عمل میں، استغفر اللہ والے عمل میں آپ کچھ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے؟ سب سے پہلے آنکھیں آپ کی بند ہو اور آپ لوگ کسی سے کوئی بات نہ کر رہے ہوں، اور آپ کا پورا دھیان اپنے عمل کی طرف ہو اور آپ اپنے گناہوں کے بارے میں سوچیں۔ جب آپ لوگ اپنے گناہوں کے بارے میں، اپنی خطاؤں کے بارے میں سوچیں گے تو خود بخود آپ کو رونا آنے لگے گا، خود بخود آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو جائیں گے، دل آپ کا رنجیدہ ہو جائے گا، یہ سارا کچھ خود بخود ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگ جب اتنی زیادہ کیفیت کو جمع کر کے پھر رب کو پکاریں گے، استغفر اللہ، رب سے کہیں گے کہ میرے مولا مجھے معاف کر دے، میں اپنے گناہوں کی پناہ مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، تو رب فوراً معاف کر دیتا ہے۔ اور صرف معاف نہیں کرتا، گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما لیتا ہے۔ ہم لوگوں کو اپنے گناہوں کو نیکیوں سے بدلوانا ہے تاکہ نیکیوں کا پلڑا ہمارا بھاری ہو سکے۔ اب آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھ لیا، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد استغفر اللہ پڑھنے کے بعد اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ رب کی بڑی ہی پیاری صفت ہے، رب کا بڑا ہی خوبصورت لیکن نام بہت جلالی ہے۔ اس نام کو پڑھنے کے بعد رب کی رحمتیں اپنے جلال میں آ جاتی ہیں اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جاتی ہیں۔ آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو، یہ دونوں نام رب کے قہر والے ہیں، یہ دونوں نام رب کی بہت زیادہ جلالت والے نام ہیں۔ آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا یہ دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 ٹائمز، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کوشش کریں پانی کا گلاس اپنے ساتھ رکھا کریں اور پانی پر دم کر دیا کریں، پانی پر پھونک مار دیا کریں، کیونکہ پانی پر دم کرنے سے
آپ کے وظائف کی جتنی بھی روحانیت ہوتی ہے وہ پانی میں چلی جاتی ہے، اور پھر آپ لوگ جب اس پانی کو پئیں گے تو وہ تمام روحانیت آپ کے جسم میں داخل ہو جائے گی، اور آپ کے جسم کے اندر سے تمام بیماریوں کو سب کے سب کو ہٹا دے گی، ختم کر دے گی۔ اللہ والوں، یا قہارو رب کا صفاتی نام ہے، رب کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے، جس کے معنی ہیں بہت زیادہ غلبہ پانے والا یا زبردست قابو پانے والا۔ اللہ والوں، یہ اللہ کی وہ نام ہے، یہ وہ صفت ہے جو ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتی ہے اور ہر مخلوق پر غالب ہے، غلبہ رکھتی ہے۔ اللہ والوں، یا قہارو پڑھنے کے فائدے آج میں آپ کو اگر بتانا شروع کروں نا تو یقین کریں ویڈیو بڑی لمبی ہو جانی ہے، لیکن آپ کو نام کی فضیلت کے متعلق تو پتا ہو کہ میں جو پڑھ رہا ہوں رب کی کون سی صفت کو طلب کر رہا ہوں، اس سے مجھے کیا ملے گا، وہ جو میں پڑھ رہا ہوں کیا میرے سمجھ میں آ رہا ہے، تو لہٰذا اس حساب سے آپ لوگ پڑھیں۔ یا قہارو یا جبارو یہ دونوں نام بہت خاص ہیں۔ یا قہارو کا کیا میں نے معنی بتایا آپ کو، بہت زیادہ غلبہ پانے والے اور ہر کسی پر قابو کرنے والا، ہر کسی سے افضل۔ تو اللہ والوں، جب آپ لوگ اس صفت کو پکاریں گے تو رب آپ کو بھی غلبہ عطا کرے گا، آپ بھی دوسروں پر غلبہ پا جائیں گے۔ اسی طرح سے رب العالمین کی جو دوسری صفت ہے یا جبارو، یعنی اپنی مرضی چلانے والا۔ اللہ والوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی مرضی سے ہر کام اللہ رب العالمین سے کروا لیں، اللہ پاک آپ کی بات مانے، تو آپ لوگ یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھیں۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کے لاڈ اور آپ کے نخرے اٹھائے گا۔ اب اللہ والوں، وہ رب کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو لہٰذا خود سوچ کے دیکھیں کہ رب کی جو روحانیت ہے، جو رحمانیت ہے، وہ کتنی وسیع و عریض ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، یہ آخر میں جو آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے، یہ دو بڑی ہی خاص صفتیں ہیں، یہ دونوں صفتیں بڑی کمال کی ہیں، کیونکہ ان دونوں کے معنی پوری دنیا میں کسی کو نہیں پتا، رب کے علاوہ اور رب کے پیارے محبوب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ الف لام میم کے کیا معنی ہیں، اور یاسین، صرف یاسین، پوری سورت نہیں پڑھنی، صرف یاسین پڑھنا ہے، ان کے کیا معنی ہیں۔ الف لام میم اور یاسین یہ لوح قرآنی ہے، ہر بندہ جانتا ہے، اور اپنے گھروں میں بھی لوح قرآنی کی تختیاں لٹکائی جاتی ہیں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنے کی کوشش کریں، تو پھر دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کیسے معجزات ہوتے ہیں، اللہ پاک آپ کی کس طرح سے مرضی چلائے گا۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے کس طریقے سے کرنا ہے، کس طریقے سے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، ذرا سمجھ لیجئے گا۔ الف لام میم اور یاسین دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، الف لام میم اور یاسین دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، الف لام میم اور یاسین دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الف لام میم اور یاسین کو صرف ایک تسبیح کی صورت میں پڑھنا ہے، یعنی 100 بار پڑھنا ہے، 100 ٹائمز آپ لوگوں نے الف لام میم اور یاسین پڑھنا ہے، اور پانی پہ دم کر دینا ہے، پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لے جتنا آپ نے اول پڑھا تھا، کوشش کریں اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں، اور پھر اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں۔ اب ہم لوگ کرتے کیا ہے کہ اس پانی کو نا ہم ایک گھٹ خود پی لیتے ہیں، ایک گھٹ اس دوسرے کو، ایک گھٹ تیسرے کو، اس طریقے سے پورا گھر اس ایک گھٹ پانی کو پی لیتا ہے ایک ایک کر کے۔ اللہ والوں، آپ عمل پڑھ رہے ہیں، پہلے آپ اس پانی کو پی لیں، دوسروں کے لیے عمل کر رہے ہیں تو عمل کوئی اتنا بڑا تھوڑی ہے، 2-3 منٹ کا وظیفہ ہے، پڑھ کے اس کو بھی پانی پلا دیں۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ پوری روحانیت آپ کو ملے گی، پوری روحانیت ان کو ملے گی، کیونکہ ہم لوگ صبح سے لے کے شام تک جو ہم لوگوں کا سب و روز گزرتے ہیں، اللہ والوں آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم لوگ کن لوگوں میں بیٹھتے ہیں، کن دوستوں میں بیٹھتے ہیں، اور ہم لوگ کس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ پانی کا ایک گھٹ نہ میرے لیے کافی ہوگا، نہ میرے گھر والوں کے لیے کافی ہوگا، تو بہتر یہ پورا گلاس پانی کا آپ لوگ خود پئیں، دوسروں کے لیے وظیفہ پڑھیں گے تو آپ لوگوں نے پورا گلاس اس کو پلانا ہے، تبھی آپ کے اوپر اثر کرے گا، بیماریاں ختم کرے گا، جادو جنات کاٹے گا۔ آپ لوگ یقین کریں مزہ آ جائے گا، دعائیں دو گے مجھے کہ واقعی کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ یہ ایسا تیز ترین وظیفہ آپ کو بتا کر جا رہا ہوں، اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے دعا لازمی مانگنی ہے، مصلی چھوڑنا نہیں ہے، دعا مانگنی ہے، دعا آرام سے مانگنی ہے، پورے اچھے انداز سے مانگنی ہے، پورے اخلاق اور اخلاص کے ساتھ مانگنی ہے۔ ہم لوگ دعا مانگنے میں ہی پتہ نہیں کیا جلد بازی کر جاتے ہیں۔ اللہ پاک بس ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پر چلائے، ہم پر اپنی فضل کی برسات فرمائے۔ اب اللہ والوں،
انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ہم لوگوں کی. اسی طریقے سے نئے اور اچھے وظائف دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.